السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ میرے مسلمان مرد، عورتوں، بہنوں، بھائیوں، بچوں اور بزرگوں، آپ کی خدمت میں منشور قرآن کے پلیٹ فارم سے اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ قرآن پاک کا پڑھنا، قرآن پاک کا سننا ہماری روح کی غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس آیا مبارکہ کی روشنی میں ہم یہ بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ رحمت جو اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے ہیں یہ سننے کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پڑھنے کے لیے رحمت کا عالم کیا ہوگا، یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو نماز کی پابندی کریں، جیسا کہ یہ ہماری روح کی غذا ہے، تو آپ اپنی روح کے ناشتے کے لیے فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں، یہ آپ کا روح کا ناشتہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے لیکچر کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو اس لیکچر کے متعلق بہت آسان طریقے سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اصل میں ہمارا یہ معرب اسماء اور مبنی اسماء کیا ہیں۔ آسان لینگویج میں بتانے کے لیے میں اپنے استاد محترم کا بتایا ہوا طریقہ آپ کو بتاؤں گا، اور یہی وہ بہترین طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ کو اچھی طرح سے اس کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو سکرین پر چلنے سے پہلے آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ گرامر والے مارکیٹ میں گئے اسم کو خریدنے، تو مارکیٹ میں ان کو اسم کی بس دو طرح کی اقسام ملی۔ یہ دو طرح کی اقسام، ایک معرب اسماء تھے اور ایک مبنی اسماء تھے۔ معرب اسماء اور مبنی اسماء نہایت ایک آسان چیز ہے، ٹرمینالوجی آپ اس کو نہ دیکھیں، بس ورڈ کو یاد کرنے کے لیے آپ سمجھے کہ ہم عربی پڑھ رہے ہیں۔ معرب اسماء اور مبنی اسماء۔ معرب اسماء مارکیٹ میں 98% پائے جاتے ہیں، اور جبکہ مبنی اسماء مارکیٹ میں صرف 2% ہیں۔ تو ہم سب کی یہ نیچر ہے کہ ہم سب پہلے دیکھیں گے کہ یہ 2% کیا ہے۔ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں سکرین پر جا کے کہ یہ 2% کیا ہیں اور 98% کیا ہیں۔ پہلے آسانی کی خاطر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسماء صرف ایسے ہیں، ایک جو اعراب کسی بھی اعرابی حالت میں اپنی حالت کو بالکل چینج نہیں کریں گے، جیسی بھی اعرابی حالت ہو ان کی ایک ہی شکل آئے گی۔ یہ تو ہوگی ایک قسم۔ دوسری قسم یہ ہے کہ ایک معرب اسماء کی قسم جس میں وہ 3 شکلوں میں پایا جاتا ہے، ایک معرب اسماء کی قسم جس میں وہ 2 شکلوں میں پایا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھا کہ معرب اسماء کی 2 اقسام تھیں۔ 98% میں سے 85% ایسے تھے جن پر تنوین آتی ہے، وہ ہر اعرابی حالت میں اپنی شکل کو چینج کریں گے، جیسے کہ کسی بھی اسم کی بلٹ ان فارم، بلٹ ان حالت رفع ہوتی ہے، اس میں 2 پیش کے ساتھ، حالت نصب میں 2 زبر کے ساتھ،
اور حالت جر میں وہ دو زیر کے ساتھ آئیں گے. یہ تین شکلیں بدلیں گی. بات صرف آسان ہے کہ ایک ہے جو تین حالتوں میں تین شکلیں تبدیل کریں گے، اور ایک قسم ایسی ہے جو کہ صرف 13% ہے. 13% ایسی ہیں جو کہ صرف دو شکلیں چینج کریں گے. ٹھیک ہے، وہ اس کی تفصیل میں ہم سکرین پر چلتے ہیں. تو آئیے چلیے ہم سکرین کی طرف چلتے ہیں. تو سکرین میں آپ کے سامنے میں نے پہلے یہ لکھ کے رکھا ہوا ہے، آپ کے سامنے آ گیا ہوگا. اسم ہے، اسم کی یہ دو اقسام میں نے لکھی. مارکیٹ میں دو طرح کے اویلیبل تھے. نمبر ایک مورب اسما، نمبر دو یہ مبنی اسما. مورب اسما 98% ہیں. ایسے ورڈز جو اعرابی حالتوں میں تین طرح کی شکلیں تبدیل کریں گے، اور مبنی اسما ایسے الفاظ ہیں جو کسی بھی صورت اپنی حالت کو چینج نہیں کریں گے. یہ سمجھ لیں آپ کے کہ یہ سخت الفاظ ہیں، یہ جیسے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو دے کے ابھی سمجھاتا ہوں. پہلے ہم 2% کو دیکھتے ہیں. تو یہ مبنی اسما جو میں نے لکھے آپ کے سامنے، مبنی اسما ہاذا پہلا ورڈ حالت رفع میں، ہاذا حالت جر میں، بھی ہاذا حالت نصب میں، بھی ہاذا. یہ کسی بھی صورت حالت رفع میں، حالت نصب میں، حالت جر میں اپنی حالت کو چینج نہیں کریں گے، یہ ویسے ہی رہیں گے. ہاذا ورڈ عربی میں یہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ یعنی کہ دس جس کو انگلش میں کہتے ہیں. ہاذا ہاذا ہاذا. اسی طرح الذی جو کہ عربی میں ورڈ جو کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو اردو میں اس کا ترجمہ جو ہے. تو یہ حالت رفع میں الذی، حالت نصب میں الذی، حالت جر میں الذی. اسی طرح ہم اب مورب اسما کی طرف چلتے ہیں جو کہ 98% ہیں. اس میں سے 85% ایسے ہیں جو اپنی اعرابی حالتوں میں تین طرح کی شکلیں تبدیل کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر 2 پر ایسے ہیں جو کسی بھی اعرابی حالت میں اپنی صرف دو شکلیں تبدیل کرتے ہیں. 98% کی آگے دو قسمیں ہیں جو 85 اور 13% دونوں پر مشتمل ہیں. پہلے کو ہم مورب منصرف اسما کہتے ہیں، دوسرے کو ہم مورب غیر منصرف اسما کہتے ہیں. مورب اسما کی مثال میں نے لکھی، کلامن بلٹ ان فارم کسی بھی اسم کی حالت رفع ہوتی ہے. حالت رفع میں یہ اسم دو پیش کے ساتھ تنوین کے ساتھ آیا، اور دو پیش کے ساتھ یہ ورڈ ہمارے پاس کلامن، اور الف اور دو زبر کا اضافہ حالت نصب میں ہوا تو یہ کلامن، اور حالت جر میں دو زیر کے ساتھ کلامن. اسی طرح مورب غیر منصرف اسما ایسے ہیں جو کہ سنگل، جس میں پہلی نشانی یہ ہے مورب غیر منصرف اسما. غیر منصرف اسما کی سب سے پہلی نشانی اس پہ تنوین نہیں آئے گی، سنگل حرکت آئے گی، اور یہ دو شکلیں تبدیل کریں گے. دو شکلیں یعنی کہ حالت رفع میں ایک پیش کے ساتھ، حالت نصب میں الف آئے گا تو ہم دو زبر اوپر لگاتے تھے. حالت نصب میں اب الف ہی نہیں ہے تو اس میں الف تنوین ہی نہیں تو الف کا اضافہ نہیں ہوگا. اسی طرح اس کا جیسے ورڈ آدم ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا نام، آدم علیہ السلام کا نام آدمو، آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک میں آدمو لکھا جاتا ہے، کہیں آدمن نہیں لکھا جاتا، آدمو. اور اس کی حالت نصب میں آدمہ، حالت جر میں آدمہ. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام درود پاک میں بھی آپ پڑھتے ہیں ابراہیمو، ابراہیمہ، ابراہیمہ. یعنی کہ یہ میں نے مثال دی مورب غیر منصرف اسما جو کہ 13% ہیں. یہ مختلف حالتوں میں
दो शक्लें तब्दील करेंगे, एराबी हालतों में ये दो शक्लें तब्दील करेंगे। और ये आदमू पहले पर हालत रफ़ा में अब देखिए कि पेश लगी है, और हालत नस्ब में ज़बर लगी है, और हालत जर में भी ज़बर लगी है। हालांकि होना क्या चाहिए था, ज़ेर, यानी कि हालत नस्ब में आपने दो ज़ेर के साथ तनवीन को देखा। हम इसको बाद में, इसमें एक्सेप्शन है, आगे कुछ अल्फाज इंशाल्लाह मैं आपके सामने बयान करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जिनमें ये वर्ड भी हम ज़ेर करेंगे। कुछ ऐसे गैर मुनसरिफ अस्मा जिनको हम दो किस्म की शक्लों में देखेंगे मगर उनके साथ ज़ेर आएगी। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ कि जब ग्रामर वाले इसम को परचेज करने मार्केट में गए तो उनको दो तरह के अस्मा मिले, एक मोरब अस्मा, एक मबनी अस्मा। मोरब अस्मा 98% थे, मबनी अस्मा सिर्फ 2% थे। 2% अस्मा अपनी हालत किसी भी सूरत, अपनी शक्ल को तब्दील किसी भी हालत के अंदर नहीं करते, चाहे वो हालत रफ़ा हो, चाहे वो हालत नस्ब हो, चाहे वो हालत जर हो। मगर मोरब अस्मा मुनसरिफ जो हैं वो 85% हैं। मोरब अस्मा की दो इकसाम, एक मुनसरिफ और एक गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ अस्मा 85% हैं, और ये तीन हालतों में एराब की तीन हालतों, हालत रफ़ा, हालत नस्ब और हालत जर में तीन तरह की शक्लों में पाए जाएंगे। हालत रफ़ा में दो पेश के साथ, हालत नस्ब में दो ज़बर के साथ, और हालत जर में दो ज़ेर के साथ। और गैर मुनसरिफ अस्मा ऐसे हैं जिन पर पहली निशानी के उन पर हरकत सिंगल आएगी, तनवीन नहीं आएगी, और ये एराबी हालतों में अपनी दो शक्लें तब्दील करेंगे। लिहाजा हमारे पास समरी ये बनी कि दो तरह के इकसाम, एक जो हालत बदलते ही नहीं, एक जो हालत बदलते हैं उनकी दो किस्में, एक तीन शक्लें और एक दो शक्लें। दो शक्लों वाले, तीन शक्लों वाले, तीन शक्लों वालों पर आपको तनवीन मिलेगी और दो शक्लों वालों पर आपको सिंगल हरकत मिलेगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।